حضرات گرامی، آج کا یہ قومی سیمینار جو کشمیر سے متعلق ہے، جس کا عنوان ہے کشمیر کی تقاضے اور معاشی بیداری، کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوتی رہی، بیک روڈ چینلز بھی چلتے رہے، لڑائیاں بھی ہو چکی، لیکن یہ مسئلہ حل ہونے میں نہیں آتا۔ اور شاید اس کا اختتام آج صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک عجیب و غریب بیان جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس مسئلے کو فی الحال چھوڑ دیجیے اور پاکستان اور بھارت آپس میں مل کر پہلے دوسرے مسائل کو طے کریں۔ موجودہ حکومت ایک جمہوری حکومت ہے، اور اس پارٹی کو بنانے والے کا بھی یہ نعرہ تھا کہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے اور 1000 سال تک اس کے لیے جنگ لڑیں گے اور پاکستان کے لیے بھی جنگ لڑیں گے، لیکن ابھی تک یہ مسئلہ کیوں کا کیوں برقرار ہے۔ پانیوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ دریا وہاں سے نکلتے ہیں، پاکستان کے میدان اور اس کے کھیت اور کھلیان خشک ہو رہے ہیں، لیکن ہم کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ فاضل مقررین اس پر اپنی پر مغز گفتگو اور محترمانہ رائے سے ہم سب کو آگاہ کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں دعوت خطاب دوں گا امیر جماعت اسلامی کراچی محترم محمد حسین مینتی صاحب کو کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ محترم محمد حسین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نکلو ہاں بوجھل ہو یا ہلکے ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جناب سید منور حسن صاحب، سجاد میر صاحب، محمود حسن صاحب، مسلم بھائی، معززین اور میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کشمیر پاکستان، ہندوستان کی اور پاکستان کی تقسیم کے وقت سے ایک ہمارا ایجنڈے پر آئٹم ہے، پاکستان کی شہر ہے، اور جو فارمولہ بنا تھا پاکستان اور ہندوستان کی اس وقت کی تقسیم کا، اس میں دونوں چیزیں موجود تھیں، لیکن دونوں کے فوائد انڈیا نے اٹھائے اور انگریزوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ایک یہ تھا کہ جہاں پر نواب جو فیصلہ کرے اس کے مطابق اس کی ریاست کو ملنے کا حق ملے۔ حیدرآباد کے نواب نے اور جوناگڑھ کے نواب نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، لیکن انگریزوں نے اور ہندوؤں نے اور ہندوستان نے قوت اور جبر کے لحاظ سے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور کشمیر میں ڈوگرا راج نے تو یہ بات کا فیصلہ کیا، لیکن کشمیری عوام نے بہرحال اس وقت بھی یہ بات اٹھائی اور جد و جہد کی کہ پاکستان کشمیر میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اس لیے اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اس وقت قائد اعظم نے بھی یہ بات فرمائی کہ کشمیر پاکستان کی خیرت ہے اور اس کے بغیر پاکستان کا ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم کشمیر کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اور اسی وقت یہ جد و جہد اٹھی اور ہمارے قبائلی بھائیوں نے آگے بڑھ کر یہ جو آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ ہے اس کو آزاد کرایا، اور تقریباً سری نگر تک وہ پہنچ گئے تھے، لیکن نہرو نے اور بھارت کی قیادت نے اقوام متحدہ سے بھی رابطہ کیا اور حکومت پاکستان سے بھی کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ پلیبسائٹ کے ذریعے سے، استصواب رائے کے ذریعے سے ہونا چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا۔ اور ہم نے آج کے دن یہاں بیٹھ کر اس بات پر حکومت پاکستان سے شکوہ ہے کہ حکومت پاکستان میں اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کے لیے کبھی بہت سیریسلی اس مسئلے کو اٹھایا نہیں، اقوام متحدہ نے بھی نہیں اٹھایا، اور اس بات کا پاکستان کو اختیار تھا کہ سلامتی کونسل کو فیصلہ نہیں کرتی تو وہ جنرل اسمبلی میں رکھ کے فیصلہ کرا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ وہ اس مسئلے کو جنرل اسمبلی میں اٹھائے، اور اس لیے یہ ابھی تک جو ہے وہ اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی پالیسی میں ایک مرتبہ چینج اس وقت آیا جب 1965 میں بھٹو اور ایوب خان صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور انہوں
انہوں نے آواز بھی اٹھائی, کچھ کشمیری بھی تھے, پاکستانی بھی وہاں گئے اور آواز اٹھائی, لیکن اس وقت بھی یہ جو ہے انڈیا نے یہ کام کیا کہ بین الاقوامی سرحد پار کر کے وہ لاہور کی طرف آئے اور ایک جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں 1965 میں ہوئی اور پھر 1971 میں ہوئی اور ابھی تک کشمیر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اس عرصے میں 1979 میں افغانستان کے اندر ایک موومنٹ شروع ہوئی اور آزادی کی موومنٹ اور رشیا کے خلاف اعلان جہاد تھا. الحمدللہ وہ جہاد بڑی حد تک اپنی صحیح فکر کے ساتھ آگے بڑھا اور اسی طرح سے ہمارے کشمیری بھائیوں نے بھی جذبہ حاصل کیا کہ اگر ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو بات چیت سے اور مذاکرات سے اور پاکستان کو بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس لیے ہمیں آگے بڑھ کر اقدام کرنا چاہیے. اور انہوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا جس سے بہت ہی اچھے اثرات پیدا ہوئے اور بھارت کی حکومت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ بات چیت پر تیار ہو, لیکن حکومت پاکستان نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مثبت رویہ اختیار نہیں کیا اور نتیجہ خیز اس کو بنانے کی کوشش نہیں کی. اور ایک لحاظ سے ہم نے ایک ایسی پالیسی اختیار کی جس کا فائدہ ہندوستان کو ہوا. ہندوستان تو اس معاملے میں پاکستان اور امریکہ کی تمام کوششوں کے باوجود جو ہے کشمیر کے ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اگر رسمی طور پر بہت دباؤ ہوتا ہے تو کہتا ہے ہم اس کو بات کر لیں گے. جو ایجنڈے کا آخری آئٹم ہوتا ہے جس کو شاید کبھی گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. ہماری حکومت آج ہم اس لیے یہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کشمیر جو ہماری فارن پالیسی کا سنگ میل ہوا کرتا تھا اس کو ایک طرف رکھ کے ہندوستان کے تعلقات کو سنگ میل بنا لیا ہے اور اس میں جو کشمیر کی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کا ایک معاملہ بنا لیا ہے. بالکل رقم جو ہے انہوں نے ہماری خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی اور جس کی وجہ سے آج کشمیریوں میں بھی مایوسی پیدا ہوئی اور پاکستانی بھی عوام کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس لیے کشمیر کے ایشو کو ہمیں بھول جانا چاہیے. کشمیر کمیٹی بنتی تھی اور وہ پوری دنیا میں جا کے کشمیر کے ایشو کو دیکھا کرتی تھی, لیکن بدقسمتی سے اس مرتبہ جو کشمیر کمیٹی بنی اس نے بھی اس سلسلے میں کوئی رغبت نہیں کی. حالانکہ ایک بات یہ دیکھیں کہ ان سب مایوسی کے عالم میں بھی کشمیر جو ہے وہ کسی طرح سے مایوس نہیں ہے اور انہوں نے شرائن بورڈ کے موقع کے اوپر قربانی دی اور جانے نشاور دی. اسی طرح سے جب ان کے راستے بند کیے گئے تو شیخ عبدالعزیز اور دیگر لوگوں نے پاکستان کی طرف رخ کیا اور ہندوستان کی فائرنگ کا نشانہ بنے اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیا. اور ان سب کی ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا ملک ہے یا ان کو کچھ دے دے گا, اس کی ایک ہی وجہ ہے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے مقصد کے لیے بنا تھا کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کا تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا اور اسی لیے کشمیریوں نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن آج ان تمام چیزوں سے الگ جو حکومت پاکستان کر رہی ہے یہ عوام میں شک و شبہ بھی پیدا کر رہے ہیں اور محب وطن جو افراد ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے. تو آج ہم نے یہ موقع غنیمت جانا کہ جناب سید منور حسن صاحب کو خاص طور سے آج کے اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے اس کی صدارت کرنے کے لیے مدعو کیا ہے اور ہمارے درمیان جناب محمود الحسن صاحب جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے سیکرٹری ہیں اور سجاد امیر صاحب جو معروف دانشور بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, ان کو بھی مدعو کیا ہے اور دیگر افراد بھی انشاءاللہ آنے والے ہیں. میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج کے سیمینار کے ذریعے سے انشاءاللہ اس بات کو ضرور ہم اعادہ کریں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے, پاکستان کی شہرت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد پاکستان کے ایجنڈے میں بھی ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی متحد ہو کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں سیاسی جماعتوں کو بھی اسی لیے بلایا ہے کہ سب مل جل کر
कश्मीर के मसले पर इत्तेफाक राय करें और हुकूमत पर भी दबाव डालें और आलमी रायमा पर भी दबाव डालें कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए असबाब पैदा करे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का सेमिनार जो है इंशाअल्लाह हम सबको रहनुमाई देने और जज्बात को महमीज देने के लिए मौसर साबित होगा। और इसके साथ साथ हम लोगों की हमेशा से ये बिलीव रहा है कि जिहाद जो है वो इस्लाम का जो है वो सबसे अहम तरीन मौसर तरीन फरीज़ा भी है और उसी के जरिए से हमेशा रास्ते खुले हैं। और इसके रास्ते जो आज दुनिया में बंद किए गए इन तमाम रास्तों को भी खुलना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में भी खुला है, इराक में भी जिहाद हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। और इंशाअल्लाह हमारी उम्मीदें इस जिहाद से वाबस्ता हैं कि इंशाअल्लाह इसके जरिए से कश्मीर की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के रास्ते खुलेंगे।